بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نے 23ویں تراویح پڑھنی ہے۔ سورہ طلاق تا سورہ قیامہ تک یہ صورتیں تقریباً ان کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے اس میں کل 334 آیات بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کا خلاصہ بیان کرنا یا اس کے بارے میں کچھ رائے دینا یہ تو بڑی مشکل سی بات ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے صرف سامعین کے اس لیے کہ تاکہ ان کو اس سے کچھ فائدہ ہو اور وہ کچھ مطالعہ کریں۔ سورہ طلاق قرآن کریم کی صورتوں میں سے عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بھی پہلے دوسری اس میں عرض کر چکا تھا کہ طلاق اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں، مباح چیزوں میں مبغوض ترین ہے، یعنی ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ چونکہ شریعت کا مزاج جو ہے وہ جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زندگی جوڑے رہے، یہ ٹوٹے نہیں، اور جوڑ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ خصوصاً میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات اس وقت استوار ہوتے ہیں جب وہ باہمی اعتماد ہو ان میں، اور ایک دوسرے پر وہ ٹرسٹ مکمل کریں تو زندگی اچھی رہتی ہے۔ اور جب بد اعتمادی کی فضا آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مشکلات جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ حق مرد کو دیا ہے، چونکہ عورت مزاج کے اعتبار سے، آپ حضرات ذہن میں رکھیں اس بات کو، بڑی اہم عرض کر رہا ہوں، عورت مزاج کے اعتبار سے وہ غصے والی ہوتی ہے۔ اس کا غصہ آتا بھی جلدی ہے اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق حق عورتوں کو دیا ہوتا تو ہم سب رنڈوے پھر رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ غصہ آ جاتا ہے اور فوراً غصے میں طلاق دے دی تھی۔ تو اللہ نے یہ حق مرد کو دیا ہے۔ وہ ہمارے فارموں میں ایک دفعہ یہ چیز درج ہو رہی تھی کہ جناب والا یہ کیسے ان کو حق جو ہے نا، وہ فارموں میں لکھا تھا نکاح نامے میں کہ آیا دولہا طلاق یافتہ ہے یا طلاق دہندہ۔ تو میں نے کہا بھائی طلاق یافتہ تو دولہا نہیں ہوتا، ہمیشہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا، وہ طلاق دہندہ ہی ہوتا ہے، یافتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جملہ یہاں اس میں بڑا پیارا جو الفاظ ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے کلام کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، بار بار اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ۔ اب یہ ڈر کی صفت کیوں لائی؟ نکاح ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، زندگی ہو، جہاں بھی ہو، آپ کے اندر اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو کوئی کام بھی آپ کا درست نہیں چل سکتا۔ اس لیے سب سے اہم کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ یہ تقوی جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے، اور تقوی اختیار کرنا زندگی میں انسان کے لیے عظیم ترین کام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کے لیے زندگی کے کام آسان کر دوں گا، رزق کے دروازے کھول دوں گا، اللہ رب العزت میں اس کے لیے ساری مشکلیں دور کر دوں گا۔ تو بھائی ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے اس میں یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس کا نام ہی اس لیے پڑا ہے کہ اس میں حرام جو ہے نا لم تحرم، کہ حرام کیوں کیا، اس کی وجہ سے تحریم پڑ گیا۔ اصل میں اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے زینب رضی اللہ عنہ تھی، شاید ان کے پاس جا کے اور کچھ جو ہے نا وہ عصر کے بعد شہد میں شربت وغیرہ پی کر آیا کرتے تھے، تو کچھ ازواج نے تھوڑی سی یہ شرار سوجی کہ یہ کہیں جی کہ رسول اللہ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں تو شہد پیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے محبوب آپ کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیں، اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ان عورتوں کے رضا کے لیے آپ ایسا کر رہے۔
اللہ اکبر، بڑے انداز اللہ کا، لیکن اس میں کتنا محبوب کو کس انداز سے اور کتنے تھوڑا سا یعنی ایک تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کیجیے۔ تو ہمیشہ ایک یہاں سے ایک جملہ مفسرین نے لکھا ہے، ازواج مطہرات کی بات تو ہم نہیں کرتے، ازواج مطہرات کی بات تو ہم نہیں کرتے، وہ تو عظیم ہماری مائیں تھیں، لیکن ایز اے عورت کے، یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی انتشار کی صورت پیدا کر دے، تاکہ جناب عورت کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ انتشار کی صورت ذرا پیدا کر دے اور وہ معاشرے میں اس چیز کو بگاڑ کو جو ہے نا وہ کر لے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سختی سے منع کیا کہ جو اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دیں ان کو حرام مت قرار دو اپنے اوپر۔ اور اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں۔ توبہ کے حوالے سے بڑی اہم بحث اس میں آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ اس دن کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ پتھر اور لوگ یہ ٹھوس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو جل کر راکھ نہیں ہوں گے، خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دن کی آگ سے بچاؤ۔ وقود الناس، اور وہاں جو اس پر فرشتے مقرر ہوں گے، داروغے جو سزا دینے والے، وہ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، پلک جھپکتے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو بھائی دنیا میں تو داروغے، یہاں تو دربان، یہاں تو وہ لے دے کے بھی کام ہو جاتا ہے، یہاں تو جناب سفارشوں سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن میرے رب کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے بڑے بتا دیا پہلے سے، پرچہ امتحان کا آؤٹ کر دیا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو لوگو، توبہ نصوحا، پکی ہو سچی توبہ۔ اس میں ہمارا ہوتا ہے معاشرے میں جیسے اکثر کہتے ہیں ہاتھ کو نیچے مٹی میں لگا کے کانوں پہ ناک پہ لگا لیا، ایسا ایسا توبہ توبہ کرتے ہیں۔ ابے بھائی یہ ڈرامے ہوتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ اصل وہ ہے جو دل سے ہو، کہ اس کے بعد آپ کبھی نہ کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب توبہ انسان کرتا ہے اس کے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں فی الفور اس کو چھوڑیں۔ دوسرا کہ اس پر ندامت ہو آپ کو کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے مصمم ارادہ ہو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال رمضان کے مبارک مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو توبہ ویسے بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے، تو بھئی اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کروا لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کو رات کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ اس کو جو ہے نا قبر میں اس کو دائیں بائیں کھڑی ہو کر عذاب سے محفوظ کر لے گی۔ تو اس میں تو بہت سارے احکامات۔ اسی طرح سورہ قلم کے اندر اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم بڑی معزز چیز ہے، جس قلم کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ قلم بڑی اہم ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اس نے ساری تقدیر کائنات کی اس قلم نے لکھی ہے۔ اس لیے قلم کی اہمیت کو سمجھیں، اس قلم کو پاؤں میں مت دیں، اس کو نیچے مت رکھیں، اس کے ادب احترام کریں۔ اللہ نے نون والقلم وما یسطرون، ان سطروں کی قسم جو اس قلم سے لکھا گیا ہے۔ تو جو تقدیر لکھ دی ہے وہ لکھ دی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہونے وہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں نظر کی ایک دعا جی بتا دیتا ہوں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے، جس کسی کو بچے کو نظر لگے، کسی کو نظر لگ جائے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ طاقت 3 5 7 دفعہ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی۔ سورہ معارج میں، سورہ حاقہ میں قیامت کے حالات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس دن جب اعمال نامے ملیں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ سورہ نوح کا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سارا بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے دعوت دی، اور قوم کیسے جو نا وہ بھاگتی رہی، اور پھر آخر جب پیغمبر تنگ آیا تو انہوں نے اللہ سے بدعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، کافر کو سب کو مات دے دے، ختم کر دے۔ بہر اللہ نے پھر دعا کو قبول کیا اور سب کے سب کو جو نا وہ پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ سورہ جن آتی ہے تو بھائی جنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ کتنا بہترین قرآن ہے، کتنی اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ اب جنات متاثر ہو گئے ہیں، ہم لوگ پتھر دل لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ خدا را قرآن سے سبق حاصل کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، دل سے لگائیں، پڑھیں، سمجھیں، سوچیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت ہماری سنور جائے گی۔ سورہ مزمل آپ پتہ ہے کہ اللہ نے جب یہ نازل کی تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہاں جی، تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب
تھوڑی دیر کھڑا ہو، پھر آرام فرما. جی تہجد بھی پڑھنا انبیاء پر فرض ہوتی تھی، فرمایا کہ لیکن یہ نہیں کہ پوری رات کھڑے رہو، آرام بھی کرو، تہجد بھی پڑھو، اللہ کو یاد بھی کرو. تو پھر آپ نے کچھ تھوڑا سا اس میں سکون کا سانس لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عابد سب سے زیادہ تھے، قاری سب سے پہلے تھے، سب سے زیادہ تھے. اللہ کی عبادت کرنے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. اللہ سے قرب جتنا آپ کا تھا اتنا کسی کو نہیں تھا. تو آج ہم جو دعوے کرتے ہیں نا محبت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو نبی جیسا بنا نہیں سکتے، تو ان جیسے اعمال کیسے کریں گے؟ اور یہ ہمارے عشق کے دعوے سب جھوٹ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. سورہ مدثر میں ایک اہم جملہ عرض کرتا ہوں، وہاں اللہ نے کہا کہ علیہا 19، باقی تو احکامات وہی ہیں کہ قیامت کے دن جو جہنم پر فرشتے مقرر ہیں جی سزا دینے والے، وہ کتنے ہیں؟ 19، 19. عربی میں 19 کہتے ہیں 19 کو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی 19 حرف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حرف ہیں. جہنم کے فرشتے سزا دینے والے کتنے؟ 19 ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان 19 فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. کتنا عظیم نصیحت ہے. اور دوسرا کہ پورے قرآن کی جو تقسیم بنتی ہے وہ 19 پر ہے، کہ 19 کا عدد بڑا بابرکت ہے. اس لیے 19 تاریخ، 19 کا عدد، 19 ماہ، جیسے 19 کا جو بھی ایک عدد ہے یہ باعث برکت ہے. اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حوالے سے بھی جہنم کے اندر فرشتے بھی سزا دینے والے 19 ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر جنتی ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ما سلککم فی سقر، قالوا تم اس جگہ میں کیوں آؤ؟ قالوا لم نکن من المصلین. 4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ان کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق استہزاء کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور روز قیامت کے دن ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. اس لیے اللہ نے آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. خدا را اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، نماز مت چھوڑیں، ہاں جی دین والوں کے ساتھ مذاق مت کریں. آج داڑھی ٹوپی پگڑی کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، خدا را قیامت دن روگ ان کے پیچھے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں رمضان میں آپ حضرات کو یہی نصیحت کرتا ہوں، خدا را یہ ایک ایک سجدہ جو اربوں خربوں کا ہے یہ آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا. یہ تراویح کے سجدے، یہ تہجد کے سجدے، یہ سجدہ تلاوت کے سجدے، یہ سارے سجدے اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیے ہیں نا، تو یہ آپ کو پھر دوبارہ نہیں ملیں گے. اس لیے اس کی قدر کریں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.